مضبوط خاندان، مضبوط سماج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا اس اہم پروگرام میں ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ملک کی ایک بڑی مسلم تنظیم جماعت اسلامی ہند نے پورے بھارت میں مضبوط خاندان مضبوط سماج کے عنوان پر ایک مہم چلا رکھی ہے۔ ملک کے تمام ریاستوں اور اس کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس وقت ایک اویئرنیس کیمپین جاگروک اپنے زوروں پر ہے۔ اس مہم سے جماعت اسلامی کا جو اصل مقصد ہے وہ موجودہ ہندوستانی سماج میں پیدا ہو چکی خاندانی دراڑوں کو ایک پرسکون اور خوشگوار خاندانی زندگی کی طرف لے جانا ہے۔ نتیجتاً ایک بہتر خاندان ایک بہتر سماج میں اور ایک بہتر سماج ایک بہتر ملک کے اور مضبوط ملک کے تبدیل ہونے میں مددگار و معاون ثابت ہو سکے۔ تو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کا یہ انٹرویو جسے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ضلع کے معروف اور جواں سال عالم دین مولانا سمیع اللہ صاحب عمری تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے تعارف میں صرف اتنا کہہ دوں کہ مولانا محترم کی کئی تقاریر اس وقت بھی یوٹیوب میں موجود ہیں۔ مولانا سمیع اللہ صاحب عمری علماء کرام کی ایک تنظیم رابطۃ العلماء کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی صاف ستھری زبان، قرآن و سنت کا گہرا مطالعہ اور اس کی روشنی میں مدلل گفتگو آپ کی خصوصیات میں سے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا محترم سے پہلا اور بنیادی سوال مضبوط خاندان اور مضبوط سماج کے تناظر میں۔ تو مولانا صاحب آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں ایک عام ناگرک، ہندوستانی ناگرک، چاہے اس کا عقیدہ اور ایمان کچھ بھی ہو، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کے لیے اپنا خاندان، اپنا پریوار اور اپنا خاندانی نظام کتنا اہم ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی جو مہم چل رہی ہے اس کے تعلق سے آپ نے جو سوال کیا، خاندان کتنا جو ہے ایک انسان کے لیے اہم ہے، اس پر اگر ہم غور کریں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں پر اس کا انحصار ہوتا ہے، پھر چند دنوں کے بعد باپ کا اس سے تعارف ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں گے آہستہ بھائی بہنوں سے اس کا تعارف جو ہے ہونے لگتا ہے۔ اسی سے ایک خاندان بنتا ہے اور یہ خونی رشتے جو ہے کہلاتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار رشتے ہیں لیکن بچپن میں ان سے اس کا تعارف جو ہے نہیں ہوتا۔ اگر ہم انسان کی زندگی کو دیکھیں تو اس کے 3 مرحلے بڑے اہم ہیں۔ ایک مرحلہ ہے اس کے بچپن کا۔ اس بچپن کے مرحلے میں دیکھیے کہ وہ زیادہ تر اپنے خاندان پر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ خاندان اس کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یہ سارے کام اس کے پہلے مرحلے میں ہوتے ہیں اور خاندان ہی کا زیادہ انحصار بچے کا ہوتا ہے۔ پھر وہی بچہ جب جوانی کے عمر کو پہنچتا ہے، بچپن میں جب اسے ماں باپ عملی میدان میں کام کرنے کے قابل بناتے ہیں تو اب اس جوانی کی عمر میں جو کچھ اس نے سیکھا ہے اس کے مطابق وہ خاندان کا تعاون کرتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسے خاندان کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن اس کا زیادہ وقت خاندان کے تعاون کرنے میں گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ ہے اس کا بڑھاپا۔ اس بڑھاپے کے مرحلے میں آپ دیکھیں گے بچہ جو جوانی کو آیا تھا اب بڑھاپے پر پہنچا تو پھر اس کا بچپنا لوٹ جاتا ہے اور تقریباً اس کا انحصار اسی خاندان پر ہوتا ہے۔ خاندان میں اب جو اس کے بچے ہیں وہ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے پھر بھی وہ خاندان ہی پر اس کا پورا انحصار جو ہے ہوتا ہے۔ اگر ہم مجموعی حیثیت سے دیکھیں، چاہے وہ فرد مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا سارا انحصار خاندان پر ہوتا ہے۔ بچپن میں زیادہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی میں وہ خاندان کی مدد اور تعاون کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو خاندان انسان کی زندگی میں بڑا اہم ہے۔ تو مولانا آپ کے
علم اور تجربے میں اس وقت ہمارے سماج میں خاندانی نظام کی کیا صورتحال ہے؟ بالخصوص اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں رونما ہونے والے حالات کے پس منظر میں بتائیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم اس موقع پر خاندان کا ایک تجزیہ کریں تو ہم اسے دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ دیکھیے، سماج کے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس الہی قانون موجود ہے، اور سماج کے کچھ افراد وہ ہیں جن کے پاس الہی قانون موجود نہیں ہے۔ جن کے پاس الہی قانون موجود نہیں ہے، انہوں نے اپنی جانب سے خود ساختہ بے شمار نظریات انہوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ خود ساختہ نظریات انہوں نے گھڑا ہے، تو اس کی بنیاد پر بے شمار ان کے درمیان ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس سے خاندان کی مضبوطی ٹوٹ رہی ہے۔ جیسا آپ دیکھیے کہ انسان کی جو جنسی ضروریات ہوتے ہیں، جسے انسان تکمیل کرنا بڑا اہم ہوتا ہے، تو یہ خاندان میں اس کے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ تو اس تکمیل کے یہ تو خدائی طریقہ یہ ہے کہ آدمی نکاح کریں، نکاح جو پاکیزہ طریقہ ہے جسے اسلام نے بتایا ہے، تو اس کے ذریعے سے آدمی اپنی جنسی خواہشات کو، جذبات کو پورا کر سکتا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ مغربی تہذیب کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں انہوں نے ایک خود ساختہ نظریے کے تحت یہ بات بنا لی ہے کہ مرد اپنی خواہش کو، اپنے جذبات کو کسی بھی طرح وہ پورا کریں۔ بعض لوگ مرد کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ عورتیں اپنی جانب سے اپنی خواہشات پوری کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ کچھ اس طرح کا رواج بھی موجود ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو جب چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، اپنی خواہشات کو پوری کر لیں، اور اس طرح کی خواہشات کو پوری کرنے کی وجہ سے خاندان جو وجود میں آنا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ بالکل خاندان ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس کے جو نقصانات ہوتے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار لاوارث بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور بے شمار ایسے بچے ہیں جو آگے چل کر سماج کے لیے بڑے نقصان دہ ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے حکومت بھی پریشان حال ہے۔ تو یہ ساری برائیاں ان لوگوں کے درمیان ہیں جن کے پاس الہی قانون موجود نہیں ہے۔ اور خصوصیت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس لاک ڈاؤن کے موقع پر لوگ اپنے گھروں میں تھے تو یہ تشدد اور بھی بڑھ گیا۔ ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، خاندان ان کا موجود نہیں، تحفظ و بقا ان کے لیے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملی۔ اور ایک طرف آپ دیکھیے کہ وہ سماج، وہ معاشرہ ہے جس کے پاس الہی قانون موجود ہے، جسے ہم مسلم سماج کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہم غور کریں تو مسلم سماج کے احباب بھی اکثریت ایسی ہے جو اسلامی تعلیمات سے وہ دور ہیں۔ اسلامی تعلیمات کو جانتے ہوئے بھی بعض اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اور بعض اسلامی تعلیمات سے ان کی واقفیت بہت کم نظر آتی ہے۔ تو اس کی بھی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، نکاح جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسان طریقے سے انجام دینے کی بات کہی، جس کے ذریعے سے خاندان وجود میں آتا ہے، لوگوں نے اسے بڑا مشکل بنا لیا۔ اسراف اور بے شمار ایسی چیزیں جس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی ہونا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم سماج میں جو غلطی ہمیں نظر آتی ہے خاص طور سے، وہ ہے کہ اولاد کی جیسی تربیت ہونی چاہیے ویسی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام جو تعلیمات دیتا ہے بچوں کی تربیت کے تعلق سے، آج یہ ساری چیزیں فقدان نظر آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور طرف آپ دیکھیے کہ میاں بیوی کے درمیان جیسے محبت اور الفت ان کے درمیان ہونی چاہیے، آج محبت اور الفت سے بڑھ کر ان کے درمیان جھگڑے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بے شمار بہت سارے طلاق کے کیسز نظر آتے ہیں، خلا وغیرہ کے کیسز بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو پھر اسی طرح مسلم سماج میں ایک اور خامی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں والدین کی قدر ہونی چاہیے، بوڑھے ماں باپ کی دیکھ بھال ہونی چاہیے، ان کی خدمت ہونی چاہیے، جس کے تعلق سے قرآن مجید نے بڑی تاکید کے ساتھ کہی کہ ان کے ساتھ اچھے سلوک ہو، حسن سلوک ہو، لیکن آج یہ بھی ہم اپنے سماج میں ختم ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک طرف آپ دیکھیے کہ جو بھائی بہن ہیں ان کے درمیان جو رشتے ہونا چاہیے، جیسے مضبوط رشتے ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں، لیکن آج ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مادیت نے، مال نے، پیسہ نے ان دونوں کے درمیان بہت بڑا داڑ ڈال دیا ہے، اور وراثت کے نام سے، مال کے نام سے لوگ آج اپنے رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے سے جڑنا تھا،
لیکن حالت یہ ہو رہی ہے کہ ان کے درمیان اور بھی داڑیں پیدا ہو رہی ہیں اور زیادہ کٹ رہے ہیں. تو مجموعی حصے سے اگر ہم دیکھیں تو چاہے وہ غیر مسلم معاشرہ ہو وہاں پر بھی خاندان بگڑتا ہوا نظر آتا ہے، اور مسلم سماج ہے تو وہاں ان کے پاس اسلامی تعلیمات ہونے کے باوجود وہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کے درمیان بھی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں کہ ایک مضبوط خاندان یعنی اسٹرانگ فیملی جنہیں ہم کہتے ہیں، تو ایک مضبوط خاندان یا سماج یا معاشرہ کو بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہم مضبوط خاندان کی بات کریں، ہم جانتے ہیں کہ یہ خاندان معاشرے کا ایک یونٹ ہے، ایک ادارہ ہے. اس کی مثال کچھ ایسا سمجھیے کہ ایک عمارت ہے، عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو بالکل اسی طرح معاشرے کو تشکیل دینے میں، اسے مضبوط بنانے میں خاندان کا بہت بڑا رول ہے. وہ ایک اینٹ کی طرح ہے، جب آپس میں اینٹوں کو ملائیں گے آپ تو ملانے کی وجہ سے ایک مضبوط دیوار جو ہے بنتی ہے، ایک مضبوط عمارت ہم جو ہے بنا سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب تک ہم خاندان کو مضبوط نہیں کریں گے، ایک بہتر معاشرہ اور معاشرے کی مضبوطی کی بات ہم نہیں کر سکتے. انسان جو کچھ اپنے خاندان میں سیکھتا ہے یہی رول وہ اپنے معاشرے میں جو ہے انجام دیتا ہے. اب اس معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کچھ طریقے ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں، قرآن مجید میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مضبوطی کے لیے بے شمار طریقے اور بے شمار ہدایات جو ہے دی. ہم ان ہدایات کو میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزوں میں ہم اسے تقسیم کر سکتے ہیں. اگر 3 چیزیں درست ہو جائیں، ایک فرد ان 3 چیزوں کو ٹھیک کر لیں تو اس کا خاندان مضبوط ہو جا سکتا ہے. یہ 3 ہی چیزیں اس کے لیے بڑے اہم جو ہے ہوتے ہیں. اس میں پہلی چیز دیکھیے کہ اس کا جنسی رویہ کس طرح ہونا چاہیے، اس کی جنسی رویہ کس طرح ہونا چاہیے اور اپنی جنسی خواہشات کو کس طرح وہ جو ہے پورا کرنا چاہتا ہے. یہ سب سے پہلا سوال ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے کہ وہ ہے جب میاں بیوی مرد عورت آپس میں ملیں، وہ ایک جوڑے میں منتقل ہو جائیں تو اس موقع پر ان کے درمیان کے تعلقات کس طرح ہو. یہ بڑے اہم ہیں خاندان کی مضبوطی کے لیے. پھر اس کے بعد تیسرے درجے پر آپ دیکھیں گے کہ خاندان کے جو دوسرے افراد ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، ان کے ساتھ کیسا ان کا سلوک ہوگا. تو یہ 3 چیزیں بڑے اہم ہیں. ان 3 چیزوں کے انتخاب میں اگر آدمی اپنا صحیح نظریہ اپنائیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قانون اور ہدایت کو اپنا لیں تو اس کا خاندان مضبوط ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتے چلوں. دیکھیے کہ جنسی رویے کے جہاں تک معاملہ ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ایک ہے مغربی تہذیب کے تعلق سے کہ وہاں جو نظریہ اپنایا جاتا ہے کہ اس نظریے کے تحت آپ دیکھیں گے کہ میاں اور بیوی یا مرد عورت اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں. پوری کرنے کے بعد مرد بچوں کو عورت کے حوالے کر کے وہ اپنی ذمہ داری سے فرار ہوتا ہوا نظر آتا ہے. وہ ساری ذمہ داری عورت پر جو ہے ڈال دیتا ہے. ایسے ہی ماحول ہمیں نظر آتا ہے. یا پھر اسے ایک اور آگے آپ بڑھیے، ان لوگوں کا جیسا نظریہ ہے کہ عورت بھی معاش میں حصہ لے، معاشی میدان میں عورت کو بھی جو ہے شامل کریں، مرد کے برابر وہ جو ہے کھڑی رہیں، اسی کے مطابق وہ بھی جو ہے کمائیں. تو اس نظریے نے بھی آپ دیکھیے کہ عورت جو بچے کی دیکھ بھال کرنا تھا، اس کی پرورش کرنا تھا، وہ بھی اس سے فرار ہوتی نظر آتی ہے. وہ اپنے بچے کو کسی ادارے یا پھر ریاست کے حوالے جو ہے کر دیتی ہے. تو یہ نظریہ آپ دیکھیں گے کہ جو جنسی خواہشات کو پوری کرنے کا جو نظریہ ہے الہی قانون سے ہٹ کر، اس نظریے کے تحت آپ کو یہ نقصان نظر آئے گا کہ وہاں خاندان وجود ہی میں نہیں آئے گا. خاندان وجود نہ آنے کی وجہ سے بے شمار پریشانیاں سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں نظر آئیں گے. خاندان کمزور ہوگا تو معاشرہ بھی کمزور ہوتا آپ کو نظر آئے گا. پھر آپ اس کے مقابلے میں اسلام جو طریقہ بتاتا ہے وہ ہے کہ ایک نکاح جو پاکیزہ طریقہ ہے، مرد اور عورت کی دونوں کی رضامندی کے ساتھ اسلام جو بتاتا ہے اس طریقے کو اگر اپنائیں، نکاح کے ذریعے سے مرد اور عورت، میاں اور بیوی کے درمیان اگر تعلق پیدا ہو، جیسے کہ اسلام نے طریقہ کہ اس رشتے کے انتخاب کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتاتے ہیں کہ آدمی جو ہے مال کی بنیاد پر بھی رشتے کا انتخاب کرتا ہے، حسن اور خوبصورتی کی بنیاد پر بھی رشتے کا انتخاب کرتا ہے،
اور پھر اسی طرح حسب و نسب کی بنیاد پر بھی رشتے کا انتخاب کرتا ہے، دینداری کی بنیاد پر بھی آدمی رشتے کا انتخاب کرتا ہے۔ جب آدمی دین کو ترجیح دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ آدمی اگر دین کو ترجیح دے گا تو وہ خوشحال جو ہے رہے گا۔ تو اس نظریے کو اگر آدمی اپنائے، دین کو اگر پہلا مقدم جو ہے آگے بڑھائیں، تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے قرآن مجید میں بتاتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت اگر وہ نیک عمل کرتا ہے اور وہ مؤمن، اس کے ساتھ اسے خدا پر بھی ایمان ہے، اللہ کی تعلیمات پر بھی ایمان ہے، اللہ کے قانون پر بھی اسے ایمان ہے، تو اللہ اس کے لیے خوشخبری دیتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ اسے ایک پاکیزہ زندگی جو ہے نصیب فرمائے گا۔ تو اس کی زندگی کی خوشحالی، اس کی پاکیزہ زندگی، اس کی اچھی زندگی اسی نکاح کے ذریعے سے ہوگی۔ اور یہ نکاح جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دینداری کو ترجیح دیتے ہوئے نکاح کیا جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خاندان کی خوشحالی کا آغاز یہیں سے جو ہے ہوگا۔ پھر آپ دوسری بات، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے جب وہ نکاح کر لیتے ہیں تو ازدواجی تعلقات جو ان کے درمیان قائم ہوتے ہیں، تو اسلامی نظریے کے تحت دیکھیں تو اسلام کی تعلیمات کے تحت اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بہترین تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے بنائے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے ہی جوڑوں سے یعنی تمہارے ہی جنس سے تمہارے جوڑے جو ہے بنائے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ وہ اس سے سکون جو ہے حاصل کریں۔ صرف اس آیت پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کا تعلق اپنی عورت سے رکھنا چاہیے، عورت کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وہ بحیثیت بیوی اپنے شوہر سے اس کے تعلق کس طرح ہونا چاہیے۔ دیکھیے غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، یعنی اللہ اس میں یہاں اشارہ کرتا ہے کہ دیکھیے بیوی جو ہے وہ مرد ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس کی مثال جیسے کہ ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ ہمارے ہی جسم کے ایک حصے ہیں۔ کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ آدمی اپنے کسی بھی جسم کے حصے کو تکلیف پہنچائے یا کسی بھی اپنے جسم کے ایک حصے کو اسے الگ کر دے، کاٹ دیا جائے، آدمی اپنے پسند نہیں کرے گا۔ تو اللہ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اسی طرح ایک مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی تکلیف دینا پسند نہ کرے، اس لیے کہ وہ بھی اسی جسم کا ایک حصہ ہے، وہ بھی اسی کی جنس میں سے ہے، اسی کا ایک حصہ ہے وہ۔ اور جس طرح انسان اپنے حصے کو الگ کرنا پسند نہیں کرے گا تو وہ اسے بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو جو ہے الگ نہ کرے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، اسلام جو ہے بتاتا ہے کہ اس طرح کے مرد کے تعلقات اپنی بیوی سے ہونی چاہیے۔ اب بیوی کے تعلق سے آپ دیکھیے کہ اسی آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جوڑا اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے آرام کا ذریعہ بنے، سکون کا ذریعہ بنے۔ وہ بار بار اپنی زندگی میں اس بات کو دیکھیں کہ میں کس طرح اپنے شوہر کو آرام پہنچا سکتی ہوں، کس طرح میں ان کو سکون جو ہے دے سکتی ہوں۔ تو یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کس طرح ہونا چاہیے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اپنے زندگی کا ایک حصہ سمجھے، اپنے جسم ہی کا ایک حصہ سمجھے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ وہ اس فکر میں لگے رہیں کہ کس طرح وہ اپنے شوہر کو آرام دے سکتی ہے، سکون جو ہے پہنچا سکتی ہے۔ تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ازدواجی تعلقات اگر اس طرح ہوں گے تو یاد رکھیے کہ خاندان بھی بڑا مضبوط ہوگا۔ اب آئیے اس کے بعد تیسری چیز، جیسے کہ رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار فرائض اور بے شمار حقوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے دی ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی شوہر ہے، شوہر کے کچھ حقوق ہیں تو یہی فرائض ہیں بیوی کے، اور بیوی کے کچھ حقوق ہیں تو یہی فرائض ہیں شوہر کے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں تو یہی حقوق ہیں اولاد کے فرائض، اور اولاد کے جو حقوق ہیں یہی فرائض ہیں والدین کے۔ تو جب آدمی اپنے فرائض کو بحسن خوبی انجام دے گا تو خود بخود خاندان میں ایک مضبوطی جو ہے پیدا ہوگی۔ اب اگر ہم فرائض کے تعلق سے دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کچھ فرائض جو ہے بتاتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے تعلق سے جو بات کہتا ہے، میاں بیوی کے بعد اگر ہم دیکھیں تو والدین جو سب سے اہم ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ کس طرح کا حسن سلوک ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کے لیے جو ضروری ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہوگا۔ اور یہ حسن سلوک کا طریقہ کیا ہوگا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ،
کہ ان کو تھو تک نہ کہیں، ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر جو ہے گفتگو نہ ہو. اور آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحًا مِّنَ الذُّلِّ، کہ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر رہیں، خود کو بڑا نہ دکھائیں، ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر رہیں. چاہے آدمی کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ عاجزی کے ساتھ رہیں، جھک کر رہیں، اور ان کے حق میں دعائیں کرتے رہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے جو ہے رحم کیا. یہاں اللہ ایک اشارہ کرتا ہے کہ اس دعا میں آدمی کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح بچپن میں ماں باپ نے میرے ساتھ مجھ سے سلوک کیا ہے، رحم کا معاملہ کیا ہے، اب وہ بوڑھے ہونے کے بعد یہی رحم کا معاملہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے کرنا چاہیے. تو یہ طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ان طریقوں کو اگر اپناتا ہے انسان، ان ہدایت کو اگر اپناتا ہے انسان، تو اس کا خاندان مضبوط رہے گا. رشتہ داروں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ، بھائی بہنوں کے تعلق سے اور دیگر رشتہ داروں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے بے شمار ہدایات دیتا ہے. اگر آدمی ان ہدایات کو اپنائے گا تو یاد رکھیے کہ اس کا خاندان مضبوط رہے گا. تو یہ تین چیزیں اہم ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی کہ آدمی اپنے جنسی رویے کا جو انتخاب کرنا ہے، کس طرح اپنی خواہشات کو پوری کرے گا، اس کا صحیح انتخاب اگر الہی قانون کے مطابق وہ کرے گا تو اس کی زندگی بہت بہتر ہوگی. اور ازدواجی تعلقات جو اس کی ہونی ہے، میاں بیوی کے جو تعلقات اس کی ہونے ہیں، الہی قانون کے مطابق اگر وہ کرے گا تو اس کا خاندان مضبوط رہے گا. حقوق و فرائض جو اس کے اوپر موجود ہیں، اگر اسے بہتر طریقے سے انجام دے گا تو یاد رکھیے کہ اس کا جو خاندان ہے وہ مضبوط رہے گا. جب خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، معاشرہ جب مضبوط ہوگا تو اس سے ملک بھی ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا. آپ دیکھیں کہ آدمی جو کچھ اپنے خاندان میں سیکھتا ہے، اس کا جو رویہ ہوتا ہے، یہی رویہ آگے چل کر معاشرے میں وہ انجام دیتا ہے. گھر میں جو معاملہ اس کا ہوتا ہے یہی آگے چل کر وہ اسمبلی میں بھی دکھاتا ہے، یہی خواہشات اس کے وہاں پر بھی نظر آتے ہیں، یہی رویہ، یہی اخلاق اس کے وہاں پر بھی دکھتے ہیں. خاندان میں جو سیکھتا ہے یہی معاشرے میں وہ آگے چل کر اپناتا ہے یا دکھاتا ہے. تو ضروری ہے کہ خاندان اس کا مضبوط ہو، خاندان میں جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ بہتر سیکھے، تو اس کے ذریعے سے معاشرہ بھی بہتر بنے گا، ملک بھی جو ہے بہتر بنے گا. الحمدللہ آپ نے اچھی وضاحت کی، لیکن آپ کی گفتگو زیادہ تر جو ہے نص اور احکامات کے تعلق سے، جو اسلامی تعلیمات ہیں اور جو اخلاقی خدرے ہیں اس کے تعلق سے آپ نے گفتگو کی. میرا سوال یہاں یہ ہے کہ اس زمینی حقائق کی جانب آپ کی طرف آپ کا اشارہ مبذول کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ چونکہ آپ ایک عالم دین ہیں، اکثر و بیشتر آپ کے سامنے لوگوں کے تنازعات اور گھریلو جھگڑے وغیرہ آئے دن آتے ہوں گے. آپ کا اس سلسلے میں کیا تجزیہ ہے؟ ان جھگڑوں اور علیحدگی کے لیے کیا وجوہات ہیں؟ جہاں تک خاندان کے جو تنازعات ہیں، اس کے اگر وجوہات کی طرف ہم دیکھیں تو دو چیزیں بڑے اہم ہیں. ایک دیکھیے کہ ان کے تعلقات ہیں. اگر خوشگوار تعلقات ہوں گے تو اس کے ذریعے سے مستحکم خاندان جو ہے بنے گا، مضبوط خاندان جو ہے بنے گا. تعلقات کا بڑا اہم رول ہوا کرتا ہے. تعلقات میں جہاں کمی آتی ہے تو سمجھیے کہ خاندان کی مضبوطی میں بھی کمی جو ہے آتی ہے. ایک اور بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے حق ملے، لیکن وہ اپنا فرض نہیں ادا کرتا، جو اس پر فرض ہے وہ نہیں ادا کرتا، جس کی وجہ سے خاندان میں تنازعات پیدا ہوتے ہیں. اب تعلقات کی بات لیجئے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کچھ باتیں بتاتا ہے، اگر اس میں ہم دیکھیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اپنے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اپنے خاندان کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے خاندان کو بہتر بنانے کے لیے پہلا جو سبب ہے وہ خود ہے. جب تک وہ درست ہوگا، وہ اپنے اخلاق کو، اپنے فرائض کو، اپنے حقوق کو درست کرے گا تو یاد رکھیے کہ سارا خاندان درست ہو سکتا ہے. لیکن ہوتا یہ کہ اس کے برمقابل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تنازعات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ آدمی اس کے مقابل کرتا یہ کہ اپنا حق ادا کرنا تو دور کی بات، وہ جاتا ہے دوسروں سے توقعات کی طرف وہ چلے جاتا ہے. جب اس کے توقعات بڑھ جاتے ہیں دوسروں سے اور وہ توقعات پورے نہیں ہوتے تو تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. جب تعلقات بگڑتے ہیں تو اس کی وجہ سے خاندان میں جو مضبوطی ہونی چاہیے وہ مضبوطی ٹوٹنے لگتی ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہے، آدمی کو اس کی طرف جو ہے دیکھنا چاہیے کہ آدمی اپنے تعلقات کو بہتر بنائے اور اس کے ساتھ اپنے جو حقوق اور فرائض ہیں ان حقوق اور فرائض کو بہتر طریقے سے وہ انجام. میاں بیوی کے تعلقات دیکھیے محبت سے ہونی چاہیے اور ان کے درمیان مودت ہونی چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اسی آیت میں یہ بات بھی بتاتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکھا ہے۔ تو تعلقات کس طرح کے ہو، اللہ نے اس میں اشارہ کیا کہ یہ مودت ہو اور رحمت دونوں کے درمیان جو ہے موجود ہو۔ مودت کسے کہیں گے؟ دیکھیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شوہر ہے یا بیوی ہے یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے میں اگر خوبصورتی میں کم بھی ہو، ان کے اندر حسن موجود نہیں، کوئی کمی پیشی بھی موجود ہے، مال کی کمی ہے، کوئی بھی کمی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود آدمی اپنے جذبات کے ساتھ اور پوری قدر کے ساتھ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کے ساتھ ان سے سلوک وہ کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو یہی اصل میں مودت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ جو ہے کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو رحمت ہے، رحمت اصل میں کیا ہے کہ آدمی دوسرے کے لیے نفع بخش رہے، تو شوہر بیوی کے لیے نفع بنے اور بیوی شوہر کے لیے نفع بنے، تو اس طرح کے تعلقات ہونی چاہیے۔ لیکن ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بجائے اس کے کہ محبت ان کے درمیان موجود ہو، بجائے اس کے کہ ان کے درمیان رحمت موجود ہو، تنازعات کا بے شمار جو ہے جھگڑے بے شمار ہمیں جو ہے نظر آتے ہیں۔ میاں بیوی کے جھگڑے باتوں باتوں پر، بیوی شوہر کو چھوڑ کر دینے کے لیے تیار نہیں اور شوہر بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو اس طرح کی باتیں آپ دیکھیے کہ اسی وجہ سے تنازعات جو ہے پیدا ہوتے ہیں۔ آدمی یہ چاہیں کہ ہماری زندگی محبت سے ہو، رحمت سے ہو، میرا پہلا فریضہ ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں، اس کے بجائے آدمی تنازعات میں جو ہے پڑ جاتا ہے، جھگڑے میں جو ہے پڑ جاتا ہے۔ بات بات پر جب آدمی ٹوکنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی ٹوکنے لگتا ہے تو تنازعات پیدا ہوتے ہیں اور رشتے بھی اس سے جو ہے بگڑنے لگتے ہیں۔ تو یہی معاملہ آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کا ہو، اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہو، جس طرح وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے وقت دیتا ہے اسی طرح کا وقت وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دے، جس طرح آدمی اپنے کاروبار کے لیے وقت دیتا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی جو ہے اپنا وقت بتائیں، بیٹھیں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کی پرانی جو یادیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں اسے وہ سنیں، ان کی کچھ خدمات انجام دیں۔ آدمی اس کے بجائے ماں باپ کے ساتھ شکایت کرنا شروع کر لیں یا پھر سمجھ لیجئے کہ ان کی کمزوری کو جو بڑھاپے میں ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ کو، اسے دیکھ کر آدمی بیزار ہو اور اسے دور ہونے لگے تو اس میں علیحدگی پیدا ہو جائے گی، تعلقات میں بگاڑ جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہی آج سماج میں دیکھنے کو جو ہے ملتا ہے۔ ہم سماج میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف میاں بیوی کو دیکھیے کہ وہ اپنا حق ادا کرنے کے بجائے، وہ ان کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کے بجائے، رحمت کے ساتھ رہنے کے بجائے وہ ایک دوسرے کے صرف شکایتیں جو ہے شروع کر لیتے ہیں، جس سے تنازعات بڑھتے ہیں، تعلقات بگڑتے ہیں، اور یہی معاملہ والدین کی خدمت کرنے کے بجائے اسے آدمی چھوڑ دیتا ہے، ان سے ملنا، ان سے تعلقات بہتر بنانا چھوڑ دیتا ہے۔ یہی معاملہ حقوق کے ساتھ بھی ہے، تعلقات کے ساتھ بھی ہے۔ دیکھیے محترم، ایک خاندان میں، ایک مشترکہ خاندان میں مختلف رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ ہو گئے، دادا دادی ہوتے ہیں، نند اور ساس کا معاملہ ہوتا ہے، بھائی بہن ہوتے ہیں، بچے، ساری چیزیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ میاں بیوی ہوتے ہیں۔ لیکن جب زوجین ہی کے درمیان تنازع پیدا ہو جائے، جب انہی کے آپس میں جو ہے مٹ بھیڑ شروع ہو جائے تو پھر انہیں حل کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں اور اس کے لیے کس قسم کی اسٹریٹجی ہے جو اپنائی جائے تو یہ معاملات جو ہے سدھر سکتے ہیں؟ جہاں تک زوجین کے تعلق سے ہے، آپ دیکھیں گے کہ اسلامی تعلیمات جو بتاتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو اگر آدمی اپنائے تو زوجین کے درمیان تعلقات بہت بہتر جو ہے ہو سکتے ہیں۔ مثلا سمجھیے کہ میں آپ کو مثال دیتے چلوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اسلام سب سے پہلے یہ بتاتا ہے کہ یہ زوجین کا جو رشتہ آپس میں بنتا ہے، یہ رشتے کی بنیاد دیندار ہو، پہلے بنیاد اس کا انتخاب دین کی بنیاد پر ہو۔ پھر دوسری چیز آپ دیکھیے کہ رشتہ طے ہونے کے بعد اسلامی تعلیمات جو ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ دونوں یہ سمجھیں کہ وہ اسی زندگی کا ایک حصہ ہیں اور اسے سکون جو ہے پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ تعلیمات دیتا ہے کہ اللہ کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر زندگی جو ہے گزارے، معروف زندگی گزارے، جتنے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ اپنائیں۔ جب یہ اپنائے گا تو تنازعات پیدا ہی نہیں ہوں گے، اس کے درمیان جھگڑے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ جس طرح اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہتر زندگی گزارے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
جس طرح معروف کی زندگی مرد کے لیے ہے، اسی طرح عورت کو بھی ضروری ہے کہ وہ بھی شوہر کے ساتھ معروف زندگی جو ہے گزارے، اچھی زندگی گزارے، بہتر زندگی جو ہے گزارے۔ اگر آدمی اس کا خیال رکھ لیں، ان تعلیمات کا خیال رکھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنازعات کم جو ہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور بات بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس طرح آدمی لباس سے خود کو خوبصورت بناتا ہے، خود کو بہتر بنانے کی جو ہے کوشش کرتا ہے، اور لباس کے ذریعے سے اپنے عیبوں کو، اپنے خامیوں کو چھپاتا ہے، تو اسی طرح آدمی یہ سمجھے، شوہر یہ سمجھے کہ بیوی میرے لیے عزت کا ذریعہ ہے، اور اس کے جو خامیاں ہیں اسے مجھے لوگوں کے سامنے بتانا نہیں بلکہ چھپانا ہے۔ اور پھر اسی طرح بیوی یہ سمجھے کہ شوہر میری عزت ہے، اور اس کے خامیوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر نہیں کرنا ہے بلکہ اسے چھپانا ہے، جس طرح کپڑا جو ہے چھپاتا ہے۔ تو ان تعلیمات کو اگر آدمی خیال رکھے، ان تعلیمات کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تنازعات بالکل کم ہوں گے۔ پھر دیکھیے کہ اگر یہ تنازعات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اگر دونوں کے درمیان تنازعات کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس موقع پر سب سے پہلے شوہر اور بیوی آپس میں بیٹھیں اور یہ دیکھیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہر ایک اپنے اپنے حق اور اپنے اپنے فرائض کو جو ہے بنا لیں، اپنے اختیارات کو جو ہے بنا لیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی بتاتا ہے کہ شوہر کے فرائض یہ ہیں کہ وہ بیوی کا نان و نفقہ جو ہے اسے دے، جیسے اللہ خود کہتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد کیونکہ اپنے مال اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے، اس کا نان و نفقہ وہ برداشت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کا سربراہ مرد کو جو ہے بنایا ہے، تو پہلے یہ ذمہ داری اسے ادا کر رہا ہے یا نہیں، تو وہ دیکھیں۔ پھر اسی طرح دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے لیے بھی ایک بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتاتے ہیں کہ وہ اس کی اطاعت کریں، تو بار بار یہ دیکھیں کہ اس کی اطاعت میں کہاں کمی پیشی جو ہے ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات بھی اللہ تعالیٰ جیسے اپنے قرآن مجید میں کہتا ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عصمت کی حفاظت جو ہے کریں، تو بیوی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت وہ کریں، اور بیوی کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کریں۔ تو یہ جو بنیادی حقوق ہیں، فرائض ہیں، جسے ایک دوسرے کو ادا کرنا ہے، تو پہلے یہ دیکھیں کیا اپنے فرائض اور حقوق وہ آپس میں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اسے دیکھ لیں۔ تو یہ اگر اس میں کمی پیشی ہے تو اس کمی کو اگر وہ دور کر لیں تو تنازعات یہیں سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پر بھی تنازعات ختم نہیں ہوئے تو قرآن ایک اور طریقہ جو ہے بتاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے، جیسے کہ آگے اسی آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ شوہر کو چاہیے اگر بیوی اس کی نافرمان ہے، اس کی طرف نہیں آ رہی ہے، یا کچھ خامی غلطی اس کے اندر نظر آتی ہے، یا کچھ فحش غلطیاں اس کے درمیان اسے محسوس ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی نصیحت کریں، فَعِزُّهُنْ، اسے بہتر طریقے سے نصیحت کریں، آخرت کا خوف دلائیں، اللہ کا ڈر دلائیں، اللہ کے احکامات جو ہے بتائیں، تو یہ بہتر جو ہے طریقہ۔ اگر یہیں پر بیوی سدھر جاتی ہے تو کوئی اور راستہ وہ اختیار نہ کرے۔ پھر اگر یہاں پر بھی معاملہ درست نہیں ہوا تو اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ اپنی خواب گاہوں میں اسے بستر سے جو ہے الگ کر لیں، تاکہ اسے محسوس ہو کہ شوہر اس سے ناراض ہے اور وہ نافرمانی کر رہی ہے، پھر وہ فرما برداری کی طرف جو ہے وہ آ جائیں۔ تو اسلام یہ طریقہ جو ہے بتاتا ہے۔ اگر یہاں پر معاملہ درست ہو جاتا ہے تو کوئی اور راستہ وہ اختیار نہ کریں، پرانی باتوں کو بھولیں، پھر مل جل کر رہنے کی وہ کوشش کریں۔ یہاں پر بھی معاملہ اگر درست نہیں ہوتا تو پھر ایک اور طریقہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ وَضْرِبُوهُنْ، ہلکی سی مار اسے ماریں، یہ تعذیب کے لیے ہو، یہ خوف کے لیے ہو، اس لیے نہیں کہ اس پر ظلم کرنے کے لیے، بلکہ صرف ایک تعذیب کے لیے ایک کام جو ہے کر سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تینوں طریقے آدمی استعمال کریں، یہاں پر تنازعات ختم ہو جائیں، یہاں پر اگر بیوی جو ہے سمجھیے کہ شوہر کی اطاعت کی طرف آ جائیں تو معاملہ کچھ نہیں، لیکن پھر بھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے باقی رہیں، بیوی شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا پھر اس میں غلطی شوہر کی ہو رہی ہے، اس کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ بات بتاتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شوہر کے خاندان سے ایک پنچ آئیں اور اسی طرح بیوی کے خاندان سے ایک پنچ جو ہے آئیں، دونوں بیٹھیں، آپس میں دیکھیں کہ دونوں میں کس کی غلطی ہو رہی ہے،
ان کو صلح کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ دونوں کو ملانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی سمجھیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح جو ہے کر دے گا, اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جو ہے ملا دے گا. تو یہ سب سے اہم یہ طریقہ ہے جو اسلام ہمیں بتاتا ہے. یہاں پر بھی معاملات اگر درست نہ ہو تو اس کے بعد اسلام یہ طریقہ بتاتا ہے کہ وہ طلاق کی طرف جا سکتے ہیں, اور اگر غلطی شوہر کی نظر آتی ہے, بیوی اس سے دور ہٹنا چاہتی ہے, تو اس کے لیے خلا کا بھی جو ہے معاملہ ہے. طلاق کے احکامات ہیں, خلا کے احکامات ہیں, طلاق کے بے شمار قسمیں بھی ہیں. تو اسے انسان اپنا کر ان تنازعات جو ہو رہے ہیں اسے جو ہے ختم کر کے وہ بہتر دوسری زندگی بھی گزار سکتا ہے. اسلام یہ طریقہ جو ہے بتاتا ہے. لیکن بہتر یہی ہوگا کہ ان تنازعات کو حل کرنے کے لیے اسلام نے جو باتیں, جو حقوق شوہر کے عطا کیے ہیں اور جو حقوق اللہ نے بیوی کے لیے بتائے ہیں, اسے وہ انجام دیں تو ضرور یہ تنازعات ختم ہو جائیں گے. ان کے درمیان سکون اور بہتر زندگی جو ہے بن جا سکتی ہے. اسی سے منسلک ایک سوال جو پیدا ہو رہا ہے مولانا, وہ یہ کہ جہاں تک میاں بیوی کے جھگڑے یا تنازعات کی بات ہے, وہ ہر طبقے کے, سماج کے ہر طبقے کے لیول پہ پایا جاتا ہے. مطلب زیادہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں, اور اکثر و بیشتر جو ہے کم پڑھے لکھے اور ناخواندہ قسم کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے. اور ان پر آپ نے اپنی جتنی باتیں بھی آپ نے بتائی قرآن اور سنت کے اصولوں کی بنیاد پر کہ یہ سارے جو ہے طریقہ کار ہونا چاہیے, ان تک یہ بات پہنچی نہیں. اکثر کاؤنسلنگ کے دوران میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں جب اسلامی اقدار طریقہ کار کے تعلق سے جب انہیں بتایا جاتا ہے تو وہ بالکل مطلب پہلی بار یہ سارے معاملات سن رہے ہوتے ہیں. تو کیا طریقہ ہے کہ ہر فرد پر گراس روٹ لیول پر یہ باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں ان تک پہنچیں؟ اس کے لیے کوئی ذریعہ اس وقت تک جو ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. جیسا کہ آپ جو باتیں بتا رہے ہیں کہ عام آدمی تک یہ پیغامات نہیں پہنچے ہیں, اسلامی تعلیمات ان تک نہیں پہنچے ہیں, جس کی وجہ سے کیونکہ وہ انہیں معلومات نہیں ہیں تو یہ جھگڑے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور خاندان بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے. اسے پیغام پہنچانے کا ویسے تو بے شمار طریقے ہیں, جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے خطبے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ اس کے ذریعے سے سماج کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے, کہ ان مسائل کو ان کے پاس جو ہے بتایا جا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی جماعت اسلامی نے بھی جو کام کر رہی ہے, یہ مہم ہے, یہ بھی اسی کے ایک کڑی ہے کہ لوگوں کو اس تک پیغام جو ہے پہنچے. تو اس سے بہتر ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے, شادی سے پہلے پری میرج کاؤنسلنگ جسے ہم کہتے ہیں, کہ اس کا اگر انتظام ہو, ہر مقام پر یہ طے ہو جائے کہ آدمی جب تک جا کر ان معلومات کو حاصل کر کے نہیں آتا اس کا نکاح جو ہے نہیں پڑھایا جائے گا یا اس کا نکاح جو ہے نہیں ہوگا. تو یہ شرط اگر رکھیں تو اس کے ذریعے سے تعلیمات عام ہو سکتے ہیں. معلومات جب ہوں گے ضرور ان کے درمیان بہتری آئے گی, تنازعات کم ہوں گے, یا اگر تنازعات پیدا بھی ہو تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے اس کی طرف وہ چلیں گے حل کے لیے, تو یہ بہتر طریقہ جو ہے ہوگا, جسے پری میرج کاؤنسلنگ کہتے ہیں. تو شادی سے پہلے اگر اس کا انتظام ہو تو یہ بہتر طریقہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. اب ایک آخری سوال, چونکہ آپ خود بھی تحریک اسلامی سے وابستہ ہیں اور ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, تو آپ اپنے وابستگان جماعت سے ایک مثالی خاندان بننے کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس کے لیے دیکھیے, ایک تو جماعت اسلامی کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے, ایک رکن جماعت ہونے کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو میرے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خاندان کا جائزہ لیں. اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش ہم کریں. تو ہم پہلے اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل کریں اور اس پر پوری طرح عمل کریں. جب ہم عمل کریں گے تو شہداء علی الناس, لوگوں کے لیے ہم خود ایک گواہ جو ہے بنیں گے, اڑوس پڑوس کے لیے, دیگر رشتہ داروں کے لیے. ہمارا خاندان جب ایک نمونہ بنے گا تو وہ خود بھی اس کی طرف جو ہے آئیں گے, وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارا خاندان خوشگوار ہے اور کس طرح ان کے درمیان خوشگواری پائی جا رہی ہے. تو بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے ہم ان تعلیمات کو عمل کریں, اپنے گھروں کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ پہلا کام ہوگا. دوسرا کام ہمارا یہ کہ اس پیغام کو ہم لوگوں تک جو ہے پہنچائیں, لوگوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں کہ ہر طریقے سے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہم جو ہے بہترین امت ہیں, ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کو معروف کا حکم دے, اور معروف یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس سے لوگوں کو ہم واقف کرائیں.
اور منکر سے ہم روکیں، اور اس کی وجہ سے یعنی خاندان میں جو تنازعات پیدا ہو رہے ہیں، جو منکر ہیں، اسے ہم لوگوں کو دور کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں۔ تو اپنی استطاعت کے مطابق اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ کے بندوں تک جو ہے پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر مولانا، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ آپ نے بہت بہترین باتیں اس وقت پیش کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہے اس سے مستفید ہوں گے، اور جہاں جہاں بھی اس قسم کے معاملات اپنے آس پاس میں دیکھتے ہوں گے تو وہاں رہنمائی بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں مولانا محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور سے آپ شہر ترپاتور سے تشریف لائے اس ایک مقصد کے لیے کہ آپ ہمارے درمیان گفتگو کریں۔ تو جزاک اللہ خیر مولانا، شکریہ۔ جزاک اللہ۔